آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ ISPR کے مطابق آرمی ایوییشن کا ایک MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد سے ٹیک آف کے دوران تکنیکی خرابی کے سبب گر کے تباہ ہو گیا۔ اس میں سوار تمام افراد جاں بحق ہو گئے۔ وجوہات کے تعین کے لیے ایک انکوائری بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ ملک کی اعلیٰ سول و فوجی قیادت نے اس حادثے پہ دکھ کا اظہار کیا ہے۔ MI-17 کا عملہ عموماً 3 افراد پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں 24 مسافر یا 4 ٹن سامان لے جانے کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ اور اب ایک مجرمانہ صنعتی سانحے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ 11 ستمبر 2012 کو پاکستان کی صنعتی تاریخ کی سب سے بھیانک آتش زدگی واردات ہوئی اور کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن کی ایک گارمنٹ فیکٹری میں 260 سے زائد محنت کش زندہ جل گئے۔ ستمبر 2020 میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے اس واقعے کے 2 ملزموں یعنی MQM کے 2 کارکنوں رحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کو بھتہ طلب کرنے اور فیکٹری کو آگ لگانے کے جرم میں سزائے موت سنائی، جبکہ اس وقت کے صوبائی وزیر صحت رؤوف صدیقی اور 3 دیگر افراد کو بری کر دیا گیا ہے۔ 2023 میں سندھ ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا، تاہم آج جسٹس ملک شہزاد احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے دونوں ملزموں کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے سزائے موت ختم کر دی۔ سپریم کورٹ نے ملزمان کی جانب سے اپیل میں متاثرین بلدیہ فیکٹری کے رشتہ داروں کو فریق بنانے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح تو کل کلاں فریق بننے کے لیے 200 اور درخواستیں آ جائیں گی۔ سماعت کے دوران جسٹس شہزاد احمد نے کہا کہ عدالت کے روبرو زبیر عرف چریا کا اعتراف نامہ تو ہے، تاہم رحمان بھولا کا کوئی اعترافی بیان نہیں ہے۔ اگر MQM کی جانب سے بھتہ مانگا گیا تھا تو پھر اس کیس کے دیگر ملزموں کی بریت کیوں چیلنج نہیں کی گئی؟ ملزموں کے وکیل فروغ نسیم نے اپنے دلائل میں کہا کہ پہلی FIR میں دونوں ملزموں کا نام نہیں تھا۔ ان کے نام بعد ازاں سندھ حکومت کی قائم کردہ JIT کی رپورٹ کی روشنی میں شامل کیے گئے، جبکہ قانون کی نگاہ میں JIT رپورٹ کو ثبوت کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ یہ JIT ایک شخص رضوان قریشی کی اطلاعات کی بنیاد پہ قائم ہوئی، مگر رضوان قریشی بطور گواہ JIT کے سامنے پیش نہیں کیے گئے، یعنی دونوں ملزموں پہ واقعے کے لگ بھگ 2.5 برس بعد فرد جرم عائد کی گئی۔ ملزموں کے وکیل نے مزید کہا کہ آتش زدگی کے وقت فیکٹری کے 3 گیٹ فیکٹری مالک کے حکم پہ بند تھے، کھڑکیوں میں آہنی سلاخیں لگائی گئی تھیں، جبکہ باہر نکلنے کے لیے کوئی ہنگامی راستہ بھی نہیں تھا۔ حادثے کی CCTV ریکارڈنگز بھی پیش نہیں کی گئیں، لہٰذا دونوں ملزموں کو شک کا فائدہ دے کے بری کیا جائے۔ عدالت نے یہ دلائل تسلیم کر لی ہے۔ بلدیہ میں فیکٹری میں آگ کسی نے نہیں لگائی تھی پھر، یا پھر ہم یہی اس کا نتیجہ نکالیں، کیا کہیں؟ کسی کو سزا نہیں ہوئی، کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ ان کو معاوضہ وصول کرنے میں بھی کئی سالوں کی جد و جہد، ہاں، اور وہ بھی ہمارے کئی دوستوں نے یہی کام کیا تھا، جو لیبر کے دوست ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ جب بھی بلدیہ فیکٹری فائر کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے صرف اماں بلدیہ یاد آتی ہے، جن کے نوجوان ایک بیٹا تھا، پتہ نہیں 15 سال کی عمر تھی، 16 سال کی عمر تھی، 17 سال کی عمر تھی، اسی رینج میں تھی، اور وہ کئی 100 لوگوں کے ساتھ وہ بھی اسی حادثے میں ان کی جان چلی گئی۔ اور یہ وہ خاتون تھی جو زیادہ تر کبھی اپنے گھر سے ہی نہیں نکلی تھی۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کم ہی کوئی وقت ہوگا جو اپنے وہ گھر میں رہیں، کیونکہ وہ ایک نہ صرف ایک سمبل بن گئی بلکہ ایک ایکٹیوسٹ بن گئی، اور بلکہ
مطلب دکھ ان کو بھی بہت زیادہ تھا، لیکن وہ باقی کے دکھ کو بانٹنے میں ہی انہوں نے اپنی زندگی گزار لی. اور مجھے یاد ہے یہیں ہم نے اسی شو پر ان سے ہی بات کی تھی کئی بار، جہاں تک مجھے یاد ہے. اور ایک چیز کبھی نہیں بھولتی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا جب سے میرا بیٹا وہاں پہ فوت ہوا تھا نا، تو میں نے اپنے گھر کے چولہے کو نہیں جلایا. کیونکہ جبھی بھی میرا بیٹا گھر آتا تھا اس کی ایک ہی مطلب گزارش ہوتی تھی کہ اماں میں اپنے ہاتھ کی روٹی مجھے بنا کے دے دے. تو اب وہی نہیں رہا تو چولہا کائے کو. اب اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ کیا کہا جائے. اچھا مزے کی بات ہے، وہ جو متاثرین تھے ان کو بالآخر وہ جرمن کمپنی جس کا مال و فیکٹری تیار کرتی تھی، جرمنی میں بھی کیس سنا گیا. اور ہمارے جو دوست ہیں لیبر لیڈرز، ٹریڈ یونینسٹ، انہوں نے بھی پوری کوشش کی. اور وہ کچھ وکلا بھی تھے ہمارے جو دوست تھے، وہ سب ہو گیا. لیکن آج پتہ چلا کہ آگ کسی نے نہیں لگائی، اور لگائی تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا کمال ہے کہ وہ اگر یہ دونوں نہیں تھے تو پھر کوئی تو ہوں گے نا. وہ کون تھے کبھی پتہ نہیں چلے گا. یہ ہے جسٹس ڈیلیڈ اینڈ ڈینائڈ. کچھ یوں نہیں ہے. کہا سکتا کہ حیران کن بات ہے، لیکن کیا کہیں، نہیں ہے، حیران کن نہیں ہے. ایک وقفہ لے لیں. اب لگ رہا ہے کہ 12 جون کو وفاقی بجٹ پیش ہونے کی راہ ہموار ہو گئی ہے، کیونکہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی. پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز بوجوہ علالت شریک نہ ہو سکیں. اجلاس نے اگلے مالی سال کے لیے قومی پیداوار کی شرح نمو کا ہدف 4% رکھنے پہ اتفاق کیا. 3669 ارب روپے کے وفاقی و صوبائی ترقیاتی پروگراموں کی منظوری دی گئی. معاشی حالات کے پیش نظر وفاق نے اپنے سالانہ ترقیاتی بجٹ میں 126 ارب روپے اور صوبوں نے مجموعی طور پہ 920 ارب روپے کٹوتی پہ رضامندی ظاہر کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وفاق اور صوبوں میں اگلے مالی سال کے دوران کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں ہو پائے گا. البتہ بلوچستان کے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی نہیں ہوئی. صوبائی حکومتیں اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں بھی غالباً اس صورتحال کے سبب شاید سالانہ اضافہ نہ کر پائیں. وفاق کو اپنے اضافی اخراجات پورے کرنے کے لیے 1.3 سے لے کے 1.7 کھرب روپے درکار ہیں. اس کے لیے ایک راستہ یہ نکالا گیا ہے کہ موجودہ مالی سال کے دوران FBR نے جتنا ریونیو اکٹھا کیا ہے، اگلے مالی سال کے دوران موجودہ ہدف سے اوپر جو بھی اضافی ریونیو حاصل ہوگا وہ وفاق کو ملے گا. پیٹرولیم لیوی وفاق کو ملتی ہے، اور اگر اسے بھی GST کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا تو صوبوں کو بھی حصہ دینا پڑتا. لہٰذا لیوی اور GST میں فرق رکھا گیا ہے. ہمارے ساتھ ڈان اخبار کے ہمارے کلیگ لاہور سے ناصر جمال صاحب موجود ہیں. آج ناصر جمال صاحب کی بھی اس بابت ایک سٹوری ڈان میں لگی ہے. ناصر صاحب، 7ویں NFC ایوارڈ میں ہم سب جانتے ہیں کہ صوبوں کا حصہ 57.5% مقرر ہوا تھا، اور آپ کی جو سٹوری ہے اس سے ایسا تاثر مل رہا ہے جیسے بیک ڈور سے NFC ایوارڈ میں چپکے سے رد و بدل ہوا ہے. ایک تو آپ اس کی تصدیق کیجئے کہ کیا یہ میرا شبہ صحیح ہے، اور اگر یہ کوئی رد و بدل ہوا ہے تو کیا یہ صرف 1 سال کے لیے ارینجمنٹ ہے، یا یہ جو مجبوری ہے یہ بعد میں مستقل بھی ہو سکتی ہے؟ جہاں تک کہ جو ڈسٹریبیوشن کا فارمولا ہے NFC کا، تو اس میں تو کوئی رد و بدل نہیں ہوا، کیونکہ وہ رد و بدل تو جب تک نیا NFC نہیں آتا اور اس میں نیگوسیشنز نہیں ہوتی تب تک وہ پاسبل نہیں ہے. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس رد و بدل میں اگر صوبوں کا حصہ کم کرنا ہے تو پھر آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی.
جو 10ਵੀं तरमीम है उसमें एक गारंटी दी हुई है कि सूबों का जो हिस्सा है वो कम नहीं हो सकता, वो बढ़ सकता है अगले साल, कम नहीं हो सकता। तो इस दफा हुआ ये है कि इन्होंने अब चूंकि ये हो नहीं सकता था इतने शॉर्ट पीरियड में, और हमने देखा कि पीछे कोई मतलब 2015 से लेके आज तक कोई 8, 10, 12 अटेम्प्ट हो चुकी हैं कि किसी तरीके से नया अवार्ड आ सके, उस पर निगोशिएशन हुई, फिर खत्म हो गई, फिर नया अवार्ड, फिर नया कमीशन बना, इस तरह से होता रहा। अभी 11वें अवार्ड का कमीशन बना हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो अभी जो रिपोर्ट्स तो जो थी, जो खबरें थी, वो यही थी कि शुरू में तो ये चाह रहे थे कि जो कस्टम ड्यूटी है उसको सारी की सारी फेडरल गवर्नमेंट को मिले, जो कि पॉसिबल नहीं थी, वो बिल्कुल वायलेशन हो जाती। तो ये बेसिकली एक जिसे कहते हैं कि जी कि एक अवार्ड रहेगा वैसे ही, लेकिन एक फॉर्मूला एक और वर्कआउट कर लिया कि जिसमें जो सूबों से उन्होंने लेना है फेडरल गवर्नमेंट में, वो उन्होंने दे देंगे, उसको फिर वापस ले लेंगे। तो ये इस तरीके से उन्होंने मतलब आसान लफ्जों में ये है कि मैं ज़रार को इजाफी 100 रुपए इस शर्त पे दूंगा कि ज़रार जो है वो मुझे 20 रुपए वापस अजीम मुल्की मफाद में वो 100 रुपए वापस कर देगा कि यार हम भी तो आखिर इस मुल्क का हिस्सा हैं। यही फार्मूला है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात। तो एक मतलब टेक्निकल गेम खेलिए। हाँ, बेसिकली टेक्निकल गेम खेलिए। अच्छा नासिर साहब, अब जाहिर है कि इससे पहले हम अक्सर ये सुन रहे थे कि भाई सूबों के एतराज़ात भी हैं और ज़ाहिर होंगे अगर उनकी शहर में इस तरह से कमी आ रही है जो आ रही है। क्या आप हमें बता सकते हैं अगर आपके इल्म में हो कि इन एतराज़ात को काउंटर कैसे किया गया, राज़ी कैसे किया गया सबको? देखिए जी, जाहिर है मतलब सूबे हैं या उनका तो अपना एक इशू है, उनको तो पैसे चाहिए, और वो पिछले जब से ये अवार्ड है उसमें सूबों का रोल बहुत बढ़ गया हुआ है, उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, और आप देखिए कि वो डेवलपमेंट पे भी ज़्यादा खर्चा करते हैं। लोगों को नज़र आने वाली डेवलपमेंट जो है वो सिंध में भी हो रही है, पंजाब में भी है, कुछ हद तक आपको पेशावर वगैरह खैबर पख्तूनख्वा में भी नजर आएगी, और कुछ थोड़ी बहुत बलूचिस्तान में भी है जहाँ तक जितनी पॉसिबल है। तो ये तो एक इशू है, लेकिन इससे बड़ा इशू पीपल्स पार्टी का था। पीपल्स पार्टी का इशू ये है कि पीपल्स पार्टी तो ये इसकी जो है मेन बैकर थी 7th NFC अवार्ड की और 18th अमेंडमेंट की, तो सारा इनिशिएटिव भी उन्हीं का था। तो वो इसको रोल बैक करने की, अब देखिए ये कोई पहली दफा हुआ नहीं, ये 2015-16 से जब डार साहब थे फिनांस मिनिस्टर और प्रोबेबली राहील शरीफ उस वक्त थे आर्मी चीफ, ये उस वक्त से चल रहा है जब राहील शरीफ ने $100 बिलियन इनसे 100 बिलियन रुपए मांगे कि ये इसमें से निकाल के हमें दें। तो उसके बाद से फिर आहिस्ता आहिस्ता जब प्रेशर मतलब फेडरल गवर्नमेंट के फाइनेंसिस पे प्रेशर बढ़ता रहा, तो ये ज्यादा से ज्यादा होता रहा। इमरान खान के दौर में भी ये बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है। अब पिछले 2-3 साल से फिर दोबारा ये चल रहा था। आपको पता है कि ये एक जनरली जो है लोगों का ख्याल है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है, जिनमें हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता साहब भी हैं, कि शायद जो है कि सूबों से पैसे लेके अगर हम फेडरल गवर्नमेंट को दे दें तो हमारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे, जो कि मेरा ख्याल है कि गलत एक व्यू है। जो 7th NFC हुआ था उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट जुज था, वो ये था कि आपने टैक्स टू GDP अगले 5 साल में, यानी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ दैट अवार्ड, आपने 15% तक लेके जानी है। वो उस वक्त तकरीबन 6% की इंक्रीज बनती थी, 6-5.5% की इंक्रीज। अभी तक हमारी जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो है लास्ट ईयर की 10.6%। अच्छा, एक तो ये हमारा बहुत बड़ा इशू है। तो इसके अलावा पिछले जब से हम IMF के प्रोग्राम में गए हैं इमरान खान के दौर से, तो एक जो चीज उससे पहले भी ये शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद तो ये एक परमानेंट जो है कंपोनेंट बन गया कि सूबे जो है हमेशा जो है एक सरप्लस क्रिएट करेंगे अपना, यानी
جو کیش جو ان کو ملتا ہے اچھا اس میں سے میں جو ہوں ناصر، ایک اور آپ کی بات سے ہی میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ ایف بی آر اگر اس قابل نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ٹارگٹس دیے ہیں ان کے حساب سے ٹیکسز جمع کر سکے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر صوبوں کے حصے سے ہی پیسے لینے ہیں، چاہے کان آپ ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں۔ حالانکہ این ایف سی ایوارڈ میں اب آپ بتا چکے ہیں کہ طے ہوا تھا کہ 5 برس میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 15% کرنا ہے، اور لیکن 10.6 سے زیادہ نہیں ہو سکا۔ اگر وفاق ٹیکسوں کی وصولی میں اضافہ نہیں کر سکتا تو پھر اسے اپنے اخراجات میں کمی کرنی چاہیے تھی، لیکن انڈائریکٹ رول بیک جو ہے اسے زیادہ آسان راستہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس وقت اس پہ دیکھیں، مطلب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ایف بی آر کا ڈس فنکشن اپنی جگہ پہ ایک ریالٹی ہے، وہاں پہ مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے، انیفیشنسی ہے، ہر چیز ہے، وہ ایک اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے۔ مطلب پولیٹیکل ایشو اس لیے کہ یہ جو ٹیکس لگانے ہیں اس کی بیس براڈن کرنی ہے، یہ ایف بی آر نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا، یہ آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ ہاں، یہ اب پالیسی آپ کا دیکھ مسئلہ لیں ہے۔ کہ یہ پچھلے 30 سال میں ابھی 2 دن پہلے جو آئی ہے ریٹیلرز کے لیے، جی تو میرا خیال ہے کہ میں 25-30 سال سے میں بھی اکانومی کور کر رہا ہوں، بجٹ دیکھ رہا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی 12ویں یا 13ویں اس طرح سے آ گئی آسان سکیم، اور اس کے باوجود وہ ٹارگٹ بھی نہیں پورا ہوتا، جو اتنا سا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ٹارگٹ بھی نہیں وہ دیتے۔ ابھی میں 2 دن پہلے یہ بھی سن رہا تھا، کوئی عتیق میر صاحب جو ٹریڈر لیڈر ہیں کراچی سے، وہ اس اسکیم پہ بھی نہیں راضی، یعنی ہر چیز ان کو دے دی، کوئی آڈٹ نہیں ہوگا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جو وہ کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ ایک مطلب 25,000 بس یہ ہے کہ انہوں نے مانگا یا کہ 25,000 تو دے دیا کرو، باقی اگر مطلب تھوڑا سا اور وہ یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تو ہے۔ وہ بھی تیار نہیں ہے۔ اچھا ایگریکلچر میں آپ دیکھ لیں، ایگریکلچر میں بھی مطلب آج تک مطلب سارے سندھ اور پنجاب مین ہے، تو ابھی مطلب اگر ہم دیکھیں تو سارے ریفارمز کرنے کے باوجود جو ہے نا 6 بلین 7 بلین کا ٹیکس جمع ہوتا ہے۔ مطلب یہ نہیں میں کہتا کہ کوئی 100 بلین اس میں سے آ جائیں گے، لیکن اس کا پوٹینشیل ہے، مطلب 60 70 80 بلین کا پوٹینشیل ہے۔ اچھا پھر اس کے علاوہ اب آپ دیکھ لیں لائرز ہیں، مطلب اتنی فیسیں لیتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، مطلب بے شمار سیکٹرز ایسے ہیں، تو وہ جو ٹیکس نیٹ سے افیکٹولی باہر ہیں ان پہ ٹیکس ہے، لیتا کوئی نہیں ہے، ریٹیلر سے کوئی نہیں لیتا، ہول سیلر سے کوئی نہیں لیتا، مطلب پورا سروس سیکٹر جو ہے اس میں سے کوئی نہیں لیتا۔ تو آپ کا بیسک پرابلم ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس پالیسی جو ہے وہ اس کو اتنا جو ہے پالیٹکس میں کے مطلب انڈر رکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی گروتھ اس میں پاسبل ہی نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی جو سیلریڈ لوگ ہیں، جو کیپٹیو ٹیکس پیئرز ہیں، وہی مطلب آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے کارپوریٹ سیکٹر ہے، جو آرگنائز بزنس ہے، ان سے آپ لے رہے ہیں، اور وہ اتنا برڈن اس وقت ہو گیا 46-48% مطلب کا اینول ان کا ٹوٹل ٹیکس بن جاتا ہے، لیویز اور ٹیکس ملا کے، تو اتنے برڈن کے بعد کون انویسٹ کرے گا؟ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جو کمپنیز ہیں وہ گرو ہی نہیں کر رہی، ٹھیک ہے؟ وہ جو انفلیشن کے ساتھ جو ایک آٹونومس گروتھ ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، ایکسچینج ریٹ کی ڈیویلیویشن کے ساتھ جو گروتھ ہوتی ہے، ادروائز نہیں۔ اور دوسرا یہ اب آپ دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ وغیرہ جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، تو یہ اگر ان کمپنیز کو آپ دیکھیں اور ان کی بیلنس شیٹس اٹھا کے دیکھیں تو ان کی بڑی انکم جو ہے وہ ادر انکم کے تحت آتی ہے۔ وہ ادر انکم کیا ہے؟ ان کی انویسٹمنٹ ان ریئل اسٹیٹ اور شیئرز اور اس طرح کی چیزیں۔ تو مطلب جو پروڈکٹیوٹی ہے آپ کی ٹیکس پالیسی جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی کو کمپریس کر رہی ہے، ختم کر رہی ہے جو تھوڑی بہت تھی۔ تو یہی آپ کی اکانومی کا المیہ ہے، یہ ٹیکس نہ ہونا، ٹیکس آپ کی کلیکشن نہ کرنا، آپ نے جو ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں وہ بیسیکلی آپ کی پوری جو آپ کا اس وقت ڈائلما ہے، جو اکنامک پرابلم ہے، یہ اس کی کور ریزن بھی ہے۔ مطلب اور بھی بہت ساری ریزن ہے لیکن ٹھیک ہے، کور ریزن یہ ہے۔
آپ نے جو ہے کوزے میں ظاہر دریا بند کر دیا, اور ہمارا اگلا موضوع بھی ٹیکس ایگزمپشن اور ایلیٹ کیپچر ہی ہے. وہ تو ایک ایسی کہانی ہے ابھی آپ کو. تھینک یو سو مچ ناصر. بات یار ناصر بھائی کی بالکل صحیح ہے. ہم نا کبھی کبھی میرا خیال ہے ہم ایف پی آر پہ ضرورت سے زیادہ تنقید کرتے ہیں. نہیں, اور کس پہ کریں؟ نہیں نام دیکھو, اس ملک میں 2-3 محکمے ہیں جن کا آپ نام لے کے تنقید کرتے ہیں. وہ بات صحیح ہے, اور یقیناً اس میں واپڈا بھی شامل ہے, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یار دیکھیں انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو پالیسی ان کو الاؤ کرتی ہے نا, اس سے آگے تو کام کوئی کر ہی نہیں سکتا. نہیں یار, بیانڈ دی کال آف ڈیوٹی بھی ایک چیز ہوتی ہے. اچھا, ویڈیو گیم ہے ایک کال آف ڈیوٹی, میں تو اس کو ہی جانتا ہوں. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ابھی بریک سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ تو آپ سن ہی رہے تھے. ایگزمپشن کی گفتگو, ایگزمپشنز, اور ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بجٹ کا بوجھ جو ہے وہ ہمارے پر ہی آئے گا, ظاہر ہے, کیونکہ جو ملک کی اشرفیہ ہے, اور اس ملک میں صرف ایک ایلیٹ نہیں ہے, کئی ایلیٹس ہیں, ان کی تو ہمیشہ عید ہی رہتی ہے. اور ایک جس کو ہم پیار سے ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں, اس کی ایک بہت ہی شاندار مثال آپ کو ملے گی لاہور جم خانہ کی شکل میں. لاہور جم خانہ تقریباً 112 ایکرز پر مشتمل ہے. پرائم ریئل اسٹیٹ ہے, نہ صرف پنجاب کی, میں کہتا ہوں شاید پورے پاکستان کی یہ پرائم ریئل اسٹیٹ ہے. یہ اس کی جو لیز تھی ہے ریاست کی زمین. اس کی جو لیز تھی یہ انگریزوں کے راج, برٹش راج کے دوران پہلی دفعہ یہ جاری ہوئی تھی 1913 میں, جب یہ کلب بنایا گیا تھا, جم خانہ بنایا گیا تھا برٹش افسران کے لیے. ظاہر ہے ان کی حکومت تھی, ان کے ہی شغل کے لیے بنایا گیا. اسی سال میں دلی جم خانہ, بھارت میں دلی جم خانہ کی بھی لیز اپروو ہوئی. دلی جم خانہ کو تو ابھی حال میں ہی حکومت نے کہا ہے, بھارت کی حکومت نے کہا ہے کہ سر یہ زمین ہم واپس لے رہے ہیں. لاہور جم خانہ کی کہانی کچھ یوں ہے کہ بار بار اس کو لیز کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. اب اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اگرچہ جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں وہ کچھ حد تک ریشنل ہوں یا فیئر ہوں, لیکن بظاہر ایسا نہیں ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, 112 ایکڑ کی تو ہم نے ذکر کر دیا, اس کے ساتھ ایک اضافی 3.5 ایکڑ ہیں لاہور جم خانہ کے پاس جو باغ جناح میں ہیں, اور یہ ایک ایکسکلوسیو کرکٹ گراؤنڈ ہے, حالانکہ یہ لیز کا حصہ کبھی نہیں تھا. اب اصولاً اگر آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اپنے اعداد و شمار سے حساب لگائیں تو اس زمین کی مالیت بنتی ہے تقریباً 218 ارب روپے. آج کی بات ہو رہی ہے نا جی, 2026 میں 218 ارب روپے. اب اصولاً اگر آپ یہاں سے حساب لگائیں اور کلبز کو ایک ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے کرائے پہ, تو سالانہ اس کا کرایہ ہونا چاہیے کم از کم 40 کروڑ روپے. اب آپ ظاہر ہے آپ کے ذہن میں ہوگا تو اگر اتنا ہونا چاہیے تو دیا کتنا جا رہا ہے, تو دس از گریٹ, کیونکہ اس وقت جو ان کی مین اسٹیٹ ہے, میں باغ جناح کی وہ 3.5 ایکڑ کو اس میں سے مائنس کر کے اگر ہم بات کریں تو سالانہ 5,000 روپے دیے جاتے ہیں. 5,000 روپے, جس کا مطلب, اچھا یہ میں فی کنال یا فی ایکڑ کی بات نہیں کر رہا, میں کل پوری زمین کے 5,000 روپے دیے جاتے ہیں آن پیپر, جس کا مطلب ہے کہ ماہانہ 417 روپے. کوئی چیز ہے جو 417 روپے مہینے میں آپ کو مل سکتی ہے کرائے کے طور پر؟ سوچے بھی مت. سائیکل بھی کرائے پہ نہیں مل سکتی. نہیں, کچھ نہیں ملے گا. اب یہ جو سلسلہ ہے, ابھی یہ پنجاب اسمبلی میں بھی اس کے اوپر آواز اٹھی ہے, کئی وہاں پر سوالات پوچھے گئے ہیں, جو بہت اچھی بات ہے, آخرکار ایک الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو اسمبلی ہے. اور ابھی حال میں اسامہ خاور صاحب آپ کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں, آپ لمز میں بھی پڑھاتے ہیں, وزٹنگ فیکلٹی لمز لاء اسکول میں, ایک بہت تفصیلی مضمون لکھی ہے, خبر شائع کی ہے. تو ہمیں آج اسامہ خاور صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. اسامہ, میں نے کچھ تھوڑی سی ڈیٹیلز تو دی ہیں, لیکن پہلے یہ جو کرائے والا معاملہ ہے میں یہاں سے ہی آپ سے سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں. 5,000 روپے کا کرایہ ہے, کیا یہ بھی ادا کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ شکریہ جی زرار, آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے یہ اتنے امپورٹنٹ ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے. جو اطلاعات ہیں اور یہ جیو کی فیکٹ چیک بھی ہے, اس کے مطابق تو جو ADCR جو ریونیو کا نمائندہ ہوتا ہے, انہوں نے ان کو نوٹسز بارہا بھیجے ہیں, اور یہ ڈیفالٹر اس 5,000 کے کرائے کے بھی یہ ڈیفالٹرز ماضی میں رہے ہیں. تو اس وقت کا موجودہ تو نہیں, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ انہوں نے پیچھے اس کے 5,000 روپے دینا بھی گوارا نہیں کیے.
اور یہ میں آپ کی یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ یہ 1913 سے یہ 1600 روپیہ پہلے لیز تھی. تو جب گورنمنٹ اس کو رینیو کر رہی تھی 1996 میں، جو لیز کے 5 سال پہلے عام طور پہ جب لیز جو ہے وہ ایکسپائر ہوتی ہے یا اس کے آس پاس اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، تو اس کی لیز جو ہے وہ 2000 تک تھی. لیکن 96 میں انہوں نے اس وقت کے چیف منسٹر کو بلایا ایک فنکشن پہ، اور انہوں نے کہا ہماری لیز آپ ذرا ایکسپائر کر دیں. تو چیف منسٹر نے اس وقت کے نے کہا کہ ہاں یہ آپ بہت کم کرایہ دے رہے ہیں 1600 روپیہ، تو آپ اس کو 3 گنا تقریباً کر دیں، تو آپ کو کرایہ زیادہ دینا پڑے گا. تو انہوں نے 1600 روپے سے پھر اس کو 5000 روپیہ کر دیا، اور اس کے بھی وہ ڈیفالٹر رہے ہیں. اچھا، ممبرشپ فیس آپ کو اندازہ ہے کتنی ہوتی ہے؟ جی جو منتھلی یہ پے کرتے ہیں وہ 4000 روپیہ کرتے ہیں، جو آج کل کے زمانے میں ایک نامنل سی فی ہے. اور پھر فی ممبر 4000 ماہانہ، 4000 ماہانہ یہ پے کرتے ہیں، اور سالانہ کرایہ 5000. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جم خاناز اور اس طرح کے کلبز ہیں یہ میسولی سبسیڈائز کلب ہیں. یہ پرائیویٹ ممبرز جو ہیں، پرائیویٹ لوگ، اور وہ بھی اشرافیہ کے لوگ، وہ پبلک کے ایکسپینس پہ سبسیڈائز ہو رہے ہیں. اور جب یہ میں اس آرٹیکل کی ریسرچ کر رہا تھا تو میری نظر سے گزری ایسی خبریں کہ جس میں کچھ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں دوائیاں نہیں ہیں، اور میں نے ان کی دوائیوں کی جب کاسٹ کیلکولیٹ کی اور تو پتہ لگا کہ وہ تو دوائیاں جو ہیں وہ بے شمار سالوں کی دوائیاں، اگر ان سے فیئر رینٹ یا فیئر ویلیو لی جائے تو اس پنجاب کے 14 کروڑ جو عوام ہیں، 12 کروڑ عوام، وہ مستفید ہو سکتے ہیں. صحیح. نہیں، اشرافیہ کو سبسڈی مل رہی ہے، لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نا آپ لوگوں کو بیکاری بنا رہے ہیں. یہ تو ہم نے دیکھا ہے. اچھا، اب اسامہ، اب ایسا نہیں ہے کہ لوگ بالکل خاموش ہیں اس ایشو پر. میں بھی دیکھ رہا تھا کہ سمیہ عطا شاہانی بلوچ صاحبہ ہیں، ممبر آف دا پنجاب اسمبلی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. تو انہوں نے تو باقاعدہ کئی سوالات پیش کیے ہیں اسمبلی میں. تو آپ مجھے اگر آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا سکیں کہ پنجاب اسمبلی نے کس قسم کا نوٹس لیا ہے، کس قسم کی کارروائی کا آرڈر دیا ہے، مطلب ہو کیا رہا ہے وہاں پہ؟ تو یہ ایک دلچسپی کی بات ہے، اور میرے خیال میں ایک خوشائن بات بھی ہے کہ اس سارے مدعے کو وہ پرائمریلی پنجاب اسمبلی کے ممبران اور بائی پارٹیزن، اس میں دونوں پارٹیوں کے اور خاص طور پہ جو گورنمنٹ پارٹی ہے اس کے لوگوں نے زیادہ اس میں دلچسپی لی. اور یہ ایشو ریز بھی ایک گورنمنٹ کی حکومتی پارٹی سے ایک ممبر نے سوال پوچھا، اور اس سے پہلے اس کے بعد جب یہ فلور آف دی ہاؤس پہ آیا تو پھر ایک اسپیشل کمیٹی، جب یہ ممبران کے اور ہاؤس کو پتہ لگا ان کچھ فیکٹس کا، اس وقت بہت کم فیکٹس تھے، جم خانہ والے اپنے بارے میں فیکٹس کو نیشنل سیکرٹس کی طرح چھپا کے رکھتے تھے. وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ ہائی کورٹ نے آرڈر کیے اس سے پہلے راؤنڈ آف لیٹیگیشن میں کہ آپ بتا تو دیں کہ آپ کتنے پیسے دیتے ہیں، بٹ دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری. تو جب ایک اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی تو اس کمیٹی میں جو گورنمنٹ کے بھی اور ٹریجری کے بھی اور ساری جو پارٹیز اسمبلی میں ریپرزینٹیڈ ہیں وہ اس کے ممبران شامل ہوئے. تو اس کمیٹی پہ سب سے پہلا الزام یہ لگا، دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جی ممبرشپ لینا چاہتے ہیں، اس لیے یہ اسمبلی اور یہ دلچسپی. اوکے سوری ایک سیکنڈ یہاں پر ہولڈ کریں. یہ الزام کس نے لگایا تھا؟ یہ کسی نے آفیشل تو نہیں لیکن ان آفیشل بیک گراؤنڈ میں، اور جم خانہ کے ڈیفینڈرز نے کہ یہ جیلس ہیں، یہ جیلس ہیں، اور سارے لوگوں کے پاس ممبرشپ ہے اور اسمبلی کے ارکان کے پاس ممبرشپ نہیں ہے. تو اس لیے یہ، تو جو پہلی میٹنگ ہوئی اس میں سارے ممبران نے اپنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ڈکلیئر کیا، اور انہوں نے یہ آن اوتھ، اور ریکارڈڈ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریکارڈ بھی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کی کوئی ممبرشپ نہیں لینا چاہتے اور نہ ہم لیں گے، اس کی ممبرشپ میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور انہوں نے یہ ریٹن میں منٹس میں بھی لکھوایا کہ ہم اسمبلی اور یہ کمیٹی اس کی ممبرشپ میں کوئی دلچسپی نہیں. دیٹس اے سائڈ اسٹوری. جو فیکٹس آئے وہ بڑے ڈیمنگ تھے. وہ یہ تھے کہ اچھا ایک سیکنڈ اسامہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ ذرا بتائیں کہ کون سے فیکٹس ہیں اور کتنے ڈیمنگ ہیں. ویلکم بیک. جی اسامہ، آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ پنجاب اسمبلی کی کارروائی میں کئی ڈیمنگ فیکٹس سامنے آئے ہیں، کیا تھے وہ؟ جی ایک تو یہ لیز کا سوال، اور دوسرا ایک ممبران کا جو آپ نے پہلے بتا چکے، آئی وڈ ناٹ ریپیٹ، کہ 5000 صرف
یہ 112 ایکڑ کی جو لیز ہے. ایک اور اس میں انٹرسٹنگ بات آئی کہ یہ لیز سے زیادہ جو زمین ہے ان کے پاس ہے, اور ایک کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی زمین ہے, اور اس کا بھی ایکسکلوسیو استعمال ہے. ایک پبلک پارک کے اندر ایک جگہ کو کنٹین کیا گیا ہے لاہور میں, آپ لارنس گارڈن میں جانتے ہیں. تو ایک یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک پبلک پارک ہے اور وہ ہسٹورک پارک ہے, سب کانٹیننٹ کا سب سے اولڈسٹ پارک ہے, لیکن اس پارک کے اندر ایک ایسا 3.5 ایکڑ ہیں جس پہ عام عوام کی ایکسس نہیں ہے, اور وہاں پہ بابو کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں مینیکیورڈ لانس پہ. لیکن دوسری ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ یہ تو جو جم خانہ ہے اس کی اپنی جو کلاز جو لیز ہے, جو اتنی جنرس لیز ہے, اس کی بے شمار خلاف ورزیاں انہوں نے کی ہوئی ہیں. اور لیز کے اندر ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی کنسٹرکشن, اس کا جو پرپز تھا, آپ نے اس سے پہلے اجازت لینی ہے حکومت سے اگر آپ نے ایک بڑے اسکیل پہ کچھ کنسٹرکشنز کرنی ہے. تو بورڈ آف ریونیو نے خود بتایا کہ جی انہوں نے تو آج تک ہم سے کوئی اجازت کسی طرح کی نہیں لی, اور یہ جم خانہ نے ایڈمٹ بھی کیا. اور جو ایک اور تیسری اہم بات ہے کہ جم خانہ نے ان کنسٹرکشنز کے لیے, انلیگل کنسٹرکشنز کے لیے جو لیز کی خلاف ورزیاں اور جن سے لیز کینسل ہو سکتی ہے اگر کوئی کرنے والا ہو, اس کے لیے حکومت نے بھی انہیں پیسے دیے ہیں. اور آپ سمجھیں کہ ساری حکومتوں نے سن 85 سے لے کے جنرل ضیاء الحق صاحب پہلے آدمی تھے جنہوں نے انہیں پیسے دیے, اور یہ گورنمنٹ سے وقتاً فوقتاً گرانٹس بھی لیتے رہتے ہیں. یہ تقریباً 6.25 کروڑ کے قریب یہ گرانٹس بھی لے چکے ہیں تقریباً ہر سیاسی پارٹی سے اور ہر حکومت سے. تو ایک تو یہ بھی بات. پھر گورنمنٹ نے اپنے ہی ایسٹیمیٹس, کمیٹی نے بہت اچھی شاندار پروسیڈنگز کی, اور انہوں نے اس کو پبلک کے لیے انہوں نے کہا یہ عوام دیکھے, اور یہ پہلی دفعہ اسمبلی کی ہسٹری میں ہوا کہ جو کمیٹی کی پروسیڈنگز ہیں اس کو پبلک کیا گیا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب پہ آئی ووڈ ارج کہ آپ اس کمیٹی کے یہ پروسیڈنگز پڑھی ہوئی ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ بھی سمجھ آیا کہ انہوں نے کمیٹی نے کہا کہ اس کا یوز کیا ہو سکتا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, ہمیں تو یہ نہیں پتا, یہ اتنی بڑی لینڈ ہے. تو بڑی یہ جو ڈیمنگ فگر ہے, یہ کنزرویٹو ایسٹیمیٹس اپنے حکومتی ایسٹیمیٹس ہیں, 218 ارب روپیہ تقریباً اس کی ویلیو بنتی ہے, اور 436 ارب روپیہ اس کا کنزرویٹو جو رینٹ ہے اگر کوئی حکومت لے تو وہ اس کا ایک سال میں 436 کروڑ 4.36 جس سے یقیناً حکومت کئی کام کر سکتی ہے. آپ کے مضمون میں اسلام آباد کلب کا بھی ذکر ہے, اس کی بھی تقریباً ملتی جلتی کہانی ہے تقریباً. جی بالکل. تو یہ ایک پیٹرن ہے. یہ میں دیکھ رہا تھا جب میں یہ لکھ رہا تھا کہ یہ جم خانہ ادھر بھی بنا, ہندوستان میں بھی بنا, نیروبی میں بھی ہے, اور جہاں پہ انگریز صاحب تھے وہ اپنی کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے, اور وہ وہاں پہ جیسے کہتے ہیں کلب سینڈوچ, انہی جم خانہ کلب سے ہی نکلا ہے مختلف. تو ضرورت اس امر کی تھی کہ یہ جب گورا صاحب چلا گیا تو ادھر کالے صاحب نہ بیٹھتے, ادھر ڈی کالونائزیشن ہوتی, جو اتنے عرصے میں غلامی کی زندگی ہمارے لوگوں نے گزاری, وہ سبجیکٹ سے سٹیزن بنتے. تو یہ اس براڈر پیٹرن کا حصہ ہے, لیکن اس کی کنٹینویشن ہے اسی پروسیڈنگ میں. ایک اور بڑی دلچسپی کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ کہ جی یہ تو جم خانہ جو ہے اب ہر شہر میں بنیں گے. بہت خوب. ہاں تو اس کے لیے بورڈ آف ریونیو نے کہا ہے کہ جی ہم ہر شہر میں ڈپٹی کمشنر جو ادھر جو لینڈ جو کلیکٹر بھی اس ڈسٹرکٹ کا ہوتا ہے, تو ریونیو کے اور وہی سرکاری لوگ وہ جگہ دے سکتے ہیں, لیکن تو پہلے اس کا رینٹ طے کریں گے, خود ہی وہ رینٹ طے کریں گے اپنے آپ کو. یہ اسامہ جی مکمل اور اس کا وہ 10% اس کا جو, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے جم خانہ کی طرح 5,000 روپیہ نہیں دینے, آپ نے 10% دینے ہیں. تو اگر ہم ایک تو ویسے یہ بھی ایک پالیسی پہ گفت و شنید ہونی چاہیے کہ کیا ہمیں ہر شہر میں مین شہروں کے اندر جم خانہ کی ضرورت ہے, زیادہ ہاسپٹلس کی ضرورت ہے اور اسکولوں کی ضرورت ہے, یا ہمیں جم خانہ زیادہ ضرورت ہے؟ ظاہر ہے ہمیں بڑی بڑی لونیں چاہیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پانی کی کوئی قلت نہیں ہے. تو اس میں جی کمیٹی نے ایک اور سب سے دلچسپ سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ یہ پبلک پرپز کے لیے اگر اس لینڈ کو حکومت واپس لینا چاہے اور وہ کہے کہ لاہور از ون آف دا موسٹ پولوٹیڈ سٹیز ان دا ورلڈ, تو اس کو ہم کوئی پارک میں یا کسی اور چیز میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا یہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو اس میں حکومت نے خود ہی, اس کے لاء ڈپارٹمنٹ نے یہ رائے دی کہ ہاں یہ پبلک پرپز کے لیے یہ لینڈ لی جا سکتی ہے.
اب جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو میری دلچسپ ایک بڑا انٹرسٹنگ فگر ہے کہ جو دہلی جم خانہ ہے اور لاہور جم خانہ یہ دونوں کا آپس میں یہ بھی رشتہ ہے کہ یہ ریسیپروکل ممبرشپس بھی ان کی ہیں. اور دہلی جم خانہ جو ہے وہ 27 ایکڑ پہ تھا, تو جو لاہور کا جم خانہ ہے یہ تقریباً اس کا 112 اور اس میں 85 ایکڑ پہ تو گولف کورس ہے. باقی یہ 27 ایکڑ ہی لے لیں, دلی جم خانہ جتنا ہی رہ دیں, لیکن عوام کو برید کرنے دیں, انہیں سانس لینے دیں. برید پاکستان. جی اچھا اسامہ, یہ جب پنجاب اسمبلی سے سوال پوچھا گیا کہ یار یہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, کیا یہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ جو لوگ زمین کی ویلیو طے کرتے ہیں, جو پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ سر آپ نے اس پر کتنا کرایہ دینا ہے, یہ زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو جم خانہ کے ممبر ہیں؟ ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی. اور یا وہ خود تھے, یا ان کے آگے سے بچے ہوں گے, یا ان کے والدین تھے. تو یہ جو جم خانہ کی فار ایگزامپل ممبرشپ کا کرائٹیریا 2 طرح کا ہے. ایک آپ انہیرٹ کرتے ہیں ممبرشپ, نئے ممبرز, اور یا دوسرا آپ پھر ڈائریکٹ جو اگر آپ جو 18 گریڈ کے اوپر کے افسر ہوں تو آپ اس کے ممبر بن سکتے ہیں, اور پھر آپ جب بن جاتے ہیں تو پھر آپ کے بچے بھی ممبر بن سکتے ہیں. تو جم خانہ میں اسی لیے جو ہیں اشرافیہ جو لوگ خود اس وقت نہیں ہوں گے, ان کے ماں باپ یا کوئی نہ کوئی اوپر سے ان کا دادا باپ دادا جو ہے وہ بیوروکریٹ یا اشرافیہ کا حصہ ہوگا. تو جس کو آپ شکایت کریں گے وہ بھی ممبر ہے, جو شکایت کا فیصلہ کرے گا وہ بھی ممبر ہے. یہ چمن یوں ہی رہے گا. آپ لوگ نا اصل میں محروم لوگ نہیں, ہم حاسد لوگ ہیں. حاسد لوگ ہیں. ہاں, محروم بھی ہیں اور حاسد. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر بیوروکریسی پرسکون ماحول میں رہے گی تبھی اچھے فیصلے ہوں گے نا گڈ گورننس کے لیے. بات تو صحیح ہے, بات تو صحیح ہے. آمین اگر گولف. جی اسامہ, میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک براڈر اشرافیہ کا پیٹرن ہے. جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو یو این ڈی پی کی میری نظر سے ایک رپورٹ 2021 کی گزری, جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تقریباً $17.5 ارب یہ اینول سبسڈیز یہ ریاست دیتی ہے اشرافیہ کو. تو اس میں سارے یہ جو محمد حنیف آپ کے رائٹر کہتے ہوتے ہیں کہ یہ دیگ سب نے مل کے پکائی ہے. بالکل, اور سب مل کر کھا بھی رہے ہیں. لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے نا لوگوں کو بھکاری بنا. یہ وطن تمہارا ہے, ہم ہیں خواہ اس میں. کیوں؟ ٹھیک ہے, میرا خیال ہے بس یہ سوری اسامہ, وقت ختم ہو گیا اس کا. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں پارٹ 2 بھی کرتے ہیں, اس کا پارٹ 2 کریں گے ہم اس کا. تھینک یو سو مچ. اور کیا کہیں, میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کہیں یار, پروگرام ختم کرو. تم کچھ بھی کہو, کچھ نہیں ہوگا. صحیح ہے. خدا حافظ.